ایک صاحب فن مکالمہ پر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کیا، اور جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے، تو لیکچرار نے سامعین پر سوال کیا کہ ان تینوں میں سے پہلے کون داخل ہوا؟ تو لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو ایک شخص بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے داخل ہوئے۔ دوسرے نے کہا نہیں، بلکہ وہ دونوں نوجوان پہلے داخل ہوئے۔ تیسرے نے ان دونوں کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی پہلے داخل ہوئے۔ اب چوتھا جو شخص تھا اس نے تینوں کی باتوں کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہیں، بلکہ تینوں حضرات یہ اکٹھے داخل ہوئے۔ جب بات بڑی، شور بپا ہوا، تو لیکچرار نے سامعین کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ آخر مشکل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے داخل ہوں یا دونوں نوجوان؟ بات تو دونوں ہی ایک ہے۔ تو پھر کیا یہ مسئلہ اتنے اختلاف اور بحث و تکرار کا مستحق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ خام خواہ لوگوں کی باتوں کو کٹ کر کے اعتراض کر دیتے اور ساری کی ساری بات کا لطف ختم کر دیتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی باتوں کی حقیقت کو سمجھے بغیر ان پر اعتراض جڑ دیتے اور پھر صبر اور انتظار کرنے کا تکلف بھی نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے؟ تو بھائی جس قرآن میں آپ یہ آیت پڑھتے ہیں وہیں پر یہ آیت بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اس لیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر انسان کو شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔